کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک چھوٹا سا قلعہ ایک دریا کے کنارے بننے جا رہا ہے، پوری تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے؟ یہ ہے 1179 کی جیکبز فورٹ کی جنگ، جہاں صلاح الدین نے نہ صرف ایک قلعہ تباہ کیا بلکہ صلیبی طاقت کو ایک بڑا دھچکا دیا۔ کہ وہ وقت ہے جب صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں، ایک طرف یورپ کے عیسائی حکمران اور دوسری طرف مسلم دنیا کا ایک عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی۔ 1170 کی دہائی میں صلیبی ریاست کنگڈم آف جروسلم اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ دریائے اردن کی ایک اہم گزرگاہ جیکبز فورٹ پر ایک قلعہ قائم کرنا۔ ان کے بادشاہ بالڈون فور آف جروسلم نے اس کا حکم دیا۔ اگرچہ وہ لیپریسی کی بیماری کا شکار تھے، لیکن ان کی قیادت میں صلیبی ریاست کافی مضبوط تھی۔ یہ جگہ دمشق اور فلسطین کے درمیان ایک اہم راستہ تھا، اور یہاں سے فوج کی نقل و حرکت آسان تھی۔ اگر صلیبی اس پر قابض رہتے تو وہ مسلم علاقوں پر دباؤ ڈال سکتے تھے۔ انہوں نے اس قلعے کا نام چیسلٹ رکھا، اور اس کی تعمیر پہ خاص طور پر حصہ لیا ایک طاقتور صلیبی فوجی تنظیم نے، جس کا نام تھا نائٹس ٹیمپلر۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹجک خطرہ تھا۔ جب صلاح الدین کو اس قلعے کی خبر ملی، انہوں نے فوراً خطرہ محسوس کر لیا۔ انہوں نے پہلے کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ صلاح الدین نے اپنے ایلچی کو بھیجا اور ان سے گفت و شنید شروع کی، لیکن صلیبیوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ صلاح الدین نے اپنی فوج تیار کی، مصر اور شام سے سپاہیوں کو جمع کیا گیا۔ ادھر قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سینکڑوں نائٹس ٹیمپلر اور فوجی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین نے فیصلہ کیا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ذہین جنگی ماہر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صلیبیوں کو ان کے قلعوں سے باہر نکالنا ضروری ہے۔ 1179 میں صلاح الدین کی فوج نے اچانک حملہ کر دیا۔ قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 6 دن تک جاری رہا۔ ان دنوں میں منجیکیوں سے دیواروں پر حملے کیے گئے، سرنگوں کی دیواریں کھودی گئیں، قلعے کی بنیادیں کمزور کی گئیں، اور آخرکار قلعے کو توڑ دیا گیا اور مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی۔ شدید لڑائی کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ صلاح الدین نے قلعہ مکمل طور پر تباہ کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے دوبارہ استعمال میں نہ لایا جا سکے۔ یہ بہت اہم فتح تھی۔ صلیبیوں کے منصوبے ناکام ہو گئے، مسلم علاقوں کی حفاظت مضبوط ہوئی، صلاح الدین کی طاقت اور ساکھ مزید بڑھ گئی۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح جنرل نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عظیم جنگجو اور مثالی قائد تھے۔ وہ میدان جنگ میں فولادی عزم رکھتے تھے۔ حکمت عملی، صبر اور صحیح وقت پر فیصلہ کرنا ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہو یا حالات انتہائی سخت، صلاح الدین کبھی بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے۔ فتح کے بعد بھی ان کا کردار بلند رہا، قیدیوں کے ساتھ رحم، عوام کے ساتھ انصاف اور دشمن کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے تاریخ انہیں صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک اصولی لیڈر کے طور پہ یاد رکھتی ہے، وہ شخص جس نے طاقت کے ساتھ کردار کو بھی فتح کا حصہ بنایا۔ یہ جنگ شاید ہدین جتنی مشہور نہ ہو، لیکن اس نے ایک بڑا خطرہ ختم کر دیا۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے پر وقت فیصلہ کرنا کتنا اہم ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا سا قلعہ بھی بڑی جنگوں کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس جنگ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے نالج اینڈ نور، جہاں ایمان اور حکمت ایک ساتھ ملتے ہیں۔